تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللہ جل جلالہ ہم سب کے خالق و مالک ہیں، ہر عیب سے، برائی سے، کمزوری سے پاک ہیں. ساری تعریفیں، سارے کمالات اللہ تعالیٰ ہی کو سزاوار ہیں. وہی ساری کائنات کا حقیقی مالک ہے. دنیا کا مالک بھی وہی، آخرت کا مالک بھی وہی ہے. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ زندگی اس لیے عطا فرمائی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے بن جائیں. اس زندگی کی ہر گھڑی بہت قیمتی ہے، بہت اللہ کی نعمت ہے، احسان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس زندگی کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، یہ برف کی طرح پگھلتی جاتی ہے. اس کو اگر استعمال کر لیں تو بھی پگھل جائے گی اور فائدہ دے دے گی، اور اگر اس کو استعمال نہ کیا برف کو تو پڑے پڑے بھی پگھل جائے گی. اگر ہم نے زندگی کو قیمتی بنا دیا تو بھی زندگی ختم ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ نیک اعمال کرنے سے، تلاوت کرنے سے زندگی ختم نہیں ہوگی. اور اگر ہم نے اپنی زندگی کو لاہو و لعب میں، کھیل تماشے میں، فضولیات میں لگا دیا تو بھی زندگی ختم ہو جائے گی. ایک دن اس زندگی کو ختم ہونا ہے. لیکن جس نے اس زندگی کو قیمتی بنایا اور اس کے دھوکے میں نہیں آیا، دنیا بھی اور آخرت بھی، ایسے کام کیے جس سے اللہ راضی ہوئے. دنیا کے کام کیا ہو تو بھی اللہ کی رضا کے لیے، آخرت کے لیے کیا ہو تو بھی اللہ کی رضا کے لیے. یعنی خالص ایسے کام جو دین، جو عبادت ہیں، وہ کام بھی اللہ کی رضا کے لیے. اور اگر دنیا کے جائز کام کیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ بھی، تو وہ شخص کامیاب ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے زندگی کے مختلف دن اور رات، مہینے، ہفتے دیے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس کے بہترین نمونہ ہیں. ویسے تو ہر رات، ہر گھڑی زندگی کی بہت قیمتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قیمت کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن کچھ دن اور رات ایسے ہوتے ہیں جو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ وہ اس کا اجر اور اس کی ویلیو اور بڑھ جاتی ہے۔ ان میں سے شعبان اور رمضان کا مہینہ تو سب سے افضل ہے، لیکن رجب اور شعبان کا مہینہ بھی فضیلت والا ہے۔ چند جمعے پہلے اس پر بھی میں نے گفتگو کی تھی۔ آج یہ شعبان کا مہینہ ہے اور 8 شعبان ہو گئی، 21-22 دن باقی ہیں شعبان کے، رمضان شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو رمضان کی سعادتیں، برکتیں، فضیلتیں عطا فرمائے اور صحت، عافیت، ایمان کے ساتھ، خوب نیک اعمال کے ساتھ یہ رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شعبان کے مہینے میں چند کام ہیں جو رسول اللہ کے عمل سے ہمارے سبق ملتا ہے۔ ایک کام تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزے بہت زیادہ رکھتے تھے۔ میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کبھی اتنے روزے رکھتے کہ ہم سمجھتے کہ کوئی روزہ افطار نہیں کریں گے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ بالکل روزہ نہیں رکھتے تھے۔ رمضان کے علاوہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی پورا مہینہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان کے۔ کبھی ایسا بھی وہ پورا مہینہ روزہ رکھ لیا۔ جتنی کثرت سے آپ شعبان میں روزے رکھتے تھے اتنا کسی اور مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے۔ تو اس کی وجہ ایک تو یہی بھی ہے کہ رمضان میں رجب اور شعبان کے روزوں کی فضیلت زیادہ ہے، نیک اعمال کی فضیلت زیادہ ہے۔ علماء نے اس کی اور بھی کئی وجوہات لکھی ہیں کہ آپ شعبان میں روزے زیادہ کیوں رکھتے تھے۔ ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ تعظیم رمضان کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ شعبان میں روزے کیوں رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا رمضان کی تعظیم کے لیے، کیونکہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو پہلے سے آدمی عبادت میں منہمک ہو جائے تاکہ رمضان میں خوب روزہ رکھنے، سہولت سے روزہ رکھ سکیں۔ جیسے دیکھیے بھائی، ابھی یہ جمعے کی نماز ہے نا، تو ہم اس سے پہلے جب آتے ہیں تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں، یہ مسجد کی تعظیم کے لیے ہے، پڑھتے اللہ کے لیے ہیں کہ مقصد مسجد کی شکر ادا کرنے کی کہ اللہ نے ہمیں مسجد بلا لیا۔ اور پھر ہم نمازوں سے پہلے سنتے پڑھتے ہیں، سنتے بھی اصل میں فرائض کی تکمیل کے لیے ہے، تاکہ سنتوں کے ذریعے سے ہمارے توجہ جو پورے دن کاروبار میں، گھریلو مصروفیات میں، دوسری پریشانیوں میں مشغول ہوتے ہیں نا، تو آ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں تو ہماری توجہ نماز کی طرف ہو جائے گی، پھر فرض بہت اچھے طریقے سے ادا ہوگا، اس میں خشوع و خضوع بڑھ جائے گا۔ تو بہرحال ایک مقصد رمضان کے شعبان کے روزوں کا یہ ہے کہ رمضان کی تعظیم ہو جائے۔ دوسرا مقصد یہ بھی حدیثوں میں آتا ہے، حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے، لیکن بعض دفعہ روزے رکھنے کی توفیق نہیں ہوتی مصروفیت کی وجہ سے، جہاد وغیرہ میں مصروفیت کی وجہ سے ہر مہینے کے 3 روزے رہ جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان روزوں کو شعبان میں پورا کر لیتے تھے، یعنی ہر مہینے کے 3 روزے جمع ہو گئے، 2 مہینے کے، 3 مہینے کے، 4 مہینوں کے۔ اب 4 مہینے روزے نہیں رکھ سکے، 4 × 12 روزے وہ ہو گئے، 3 روزے شعبان کے ہی ہو گئے، تو اس طرح 15 روزے ہو گئے۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ یہ سال جو رمضان سے رمضان تک شروع ہوا ہے اس میں ہر مہینے کے اعتبار سے 3 روزے پورے ہو جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ ایک وجہ یہ بھی آئی ہے کہ چونکہ مہینوں میں سے شعبان کے مہینے میں سال بھر کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ شعبان میں کیوں روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ
شعبان کے مہینے میں اللہ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ پیش کرنے کی کیا کیفیت ہے؟ اللہ تو دن رات صبح شام سب جانتے ہیں، وہ اللہ کا معاملہ ہے، آخرت کا معاملہ، ہمیں اس سے بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تو میں کثرت سے روزے اس لیے رکھتا ہوں کہ تاکہ میرے عمل جب اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں عبادت کے اندر مشغول ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ روزے میں مشغول ہوں، روزہ کی حالت میں ہو۔ عظیم بات ہے، صبح سے شام تک روزہ ہوتا ہے۔ اور ایک وجہ شعبان کے روزوں کی یہ بھی فرمائی ہے کہ ایک سال سے دوسرے سال تک جتنے آدمیوں کی موت آتی ہے نا، اگلے سال تک جتنے آدمیوں کو مرنا ہے، جن کو کیا مزید رزق دینا ہے، جو بھی ان کے فیصلے ہوتے ہیں تقدیری، وہ فرشتوں کے حوالے اس شعبان کے مہینے میں کیے جاتے ہیں، فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری موت کا فیصلہ ہو یا کوئی اور فیصلہ ہو تو اس حالت میں ہو کہ میں روزے میں ہوں۔ پر کئی وجوہات ہیں، لازم بات ہے ان سب کی ہمیں بھی ضرورت ہے، میں اور آپ بھی اس کے محتاج ہیں۔ جس طرح ہم نفلی صدقہ کرتے ہیں، نفلی نماز پڑھتے ہیں، اور کام نفلی کرتے ہیں، بہت ساری زندگی نوافل سے بھری ہوئی ہے بھائی۔ ہم کیا کماتے صرف اتنا ہے جتنا فرض ہے؟ نہیں، زیادہ کماتے ہیں، عیش و عشرت کے لیے، آرام کے لیے، تزئین کے لیے، سہولت کے لیے، خوبصورتی کے لیے، کن کن مقاصد لیے کماتے ہیں۔ ہمارا گھریلو رہن سہن صرف فرض کی حد تک ہوتا ہے؟ نہیں، فرض کی حد تک نہیں، فرض تو بہت کم ہوتا ہے۔ جب دنیا کی زندگی کی ساری چیزیں فرض نہیں کرتے بلکہ فرض سے آگے بڑھتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمیں دنیاوی چیزوں میں تو زیادہ جو ہم کھپتے ہیں وہ اپنی عیش و عشرت اور آرام میں کھپتے ہیں، ضرورت میں نہیں۔ ضرورت تو بہت آسانی سے ہر انسان کی پوری ہو سکتی ہے، اس کے لیے نہ محنت کی ضرورت ہے نہ تگ و دو کی ضرورت ہے۔ ضرورت سے آگے بڑھ کر لذات، خواہشات، شہوات اگر وہ جائز ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور آخرت سے غفلت نہ ہو، لیکن ہماری ساری زندگی لذات سے تعبیر ہے، چٹخاروں سے تعبیر ہے، منہ کے ذائقے سے تعبیر ہے۔ مزہ آ رہا، مزہ، بس جان بچانے کے لیے تھوڑا کھاتے ہیں، ساری چیزیں ہم جان بچانے کے لیے کوئی بھی نہیں کھاتا۔ تو جب ہم دنیاوی کاموں میں اس طرح کرتے ہیں تو دین کے لیے بھی ہمیں بڑھنا چاہیے، صرف فرض پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے کہ رمضان کے بس فرض روزے رکھ لی جائیں۔ ہاں البتہ ایک بات ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف شعبان کے بعد روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کمزور ہوں، بیمار ہوں، بوڑھے ہوں، ضعیف ہوں، اور ان کو یہ ڈر ہے کہ روزے رکھنے کی وجہ سے نحیف ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، بیمار پڑ جائیں گے اور رمضان کے روزے نہیں رکھ سکیں گے۔ تو پھر ان لوگوں کے لیے کہ پھر نصف شعبان کے بعد خوب کھائیں پئیں تاکہ رمضان کے لیے، کیونکہ اصل مقصود تو فرض ہے بھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ میرا قرب اس سے زیادہ حاصل نہیں کر سکتا جو چیزیں میں نے خود بندے پر فرض کیا، اس سے زیادہ کسی اور عمل سے وہ میرا قرب نہیں حاصل کر سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ فرائض کی تکمیل ہو، فرائض کے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو شخص بیمار ہو، کمزور ہو، بوڑھا ہو، ضعیف ہو، وہ نصف شعبان کے بعد، 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھے۔ بہرحال شعبان میں ہمیں پھر آج کل تو سردیوں کا موسم ہے، روزے رکھنا بھی بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو ہم سب کوشش کریں، اس کی ہمت کریں
کہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھیں۔ دوسرا کام جو شعبان کے مہینے میں کرنے کا ہے وہ ایک رات ہے شب برات، جس کو ہمارے عرف میں کہا جاتا ہے نصف شعبان کی رات۔ اس کی بھی احادیث میں بہت فضیلت ہے، بہت ساری احادیث میں اس کی فضیلت آئی ہے، اگرچہ ساری حدیثیں تقریباً ضعیف ہیں، یعنی جتنی احادیث میں اس کی فضیلت آئی ہے صحیح ہے، لیکن بہت ساری حدیثیں ہیں۔ تو علماء نے ضعیف حدیث اعمال کی فضائل کے باب میں معتبر قرار دی، یعنی فضیلت مل جاتی ہے۔ ضعیف حدیث سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا فرض واجب وغیرہ کا، لیکن فضیلت مل جاتی، فضیلت۔ تو بہت سارے علماء نے اس کی فضائل میں بہت ساری حدیثیں احادیث میں ہیں بھی، کتابوں میں ہیں۔ تو 15 شعبان کا رات کی فضیلت حدیثوں میں آئی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بستر میں نہیں ہے، باری ان کی تھی، تو میں آپ کی تلاش میں نکل گئی، مسجد نبی میں تلاش کیا تو نہیں تھے، بہرحال تلاش کرتے میں جنت البقیع میں نے دیکھا تو آپ سب وہاں جنت البقیع میں اللہ سے دعا کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ کہ بہرحال کہتے میں جب وہاں پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تجھے یہ ڈر ہو گیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تیرے اوپر ظلم کریں گے؟ یعنی تو اس وجہ سے نکلی کہ شاید میں آپ کی باری چھوڑ کر کسی اور بیوی کے پاس چلا گیا ہوں، اس وجہ سے نکلی؟ تو بہرحال فرمایا کہ آج 15 شعبان ہے، یعنی نصف شعبان کی رات ہے، اور اس رات کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس رات میں بنو کلب ایک قبیلہ تھا جو بہت زیادہ بکریاں پالتا تھا، فرمایا پورے بنو کلب کے قبیلے کی ساری بکریوں کے بالوں، بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں نا اس سے بھی زیادہ مغفرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ بنو کلب کی پورے قبیلے کی جتنی بکریاں ہیں ان کی جسموں پر جتنے بال ہیں اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس رات مغفرت فرماتے ہیں۔ بعض علماء نے سورہ دخان کی شروع کی آیتیں ہیں، انا انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، یہ بھی ایک رات کی فضیلت ہے، اور علماء نے فرمایا کہ یہ اس سے مراد لیلۃ القدر کی یعنی شب برات کی رات ہے، نصف شعبان کی رات ہے۔ لیکن بہرحال اس آیت کے بارے میں راجح قول علماء کا تو یہ ہے کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے جو رمضان میں آتی ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت قطعی طور پر ثابت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن کریم کی کئی آیات سے احادیث سے ثابت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ساری راتوں میں سب سے افضل رات لیلۃ القدر کی رات ہے جو رمضان میں ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ جو رات ہے اس کی بھی فضیلت ہے احادیث میں، جتنا ہو سکے آدمی نفلی عبادت کرے، کوئی مخصوص عبادت کا حکم نہیں ہے، اور عبادت بھی گھروں میں ہونی چاہیے کیونکہ نفلی عبادت گھروں میں ہونا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی ہے، لیکن اس کے لیے کوئی مخصوص طریقہ بیان نہیں فرمایا۔ آپ دیکھیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رات کی فضیلت بیان فرمائی اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے دنیا میں، لیکن کوئی اس کے لیے الگ سے کوئی ایسا نہیں ہوا کہ خاص طور پر اس رات کو کوئی چراغاں ہوئے ہوں اور لوگ مسجدوں میں جمع ہوئے ہوں، مسجدیں کھل گئی۔ یہ جو ہماری ایک سوچ ہے نا کہ کوئی بھی فضیلت والی رات ہو تو ہم کہتے ہیں جی مسجدیں کھلی ہونی چاہیے۔ بھائی مسجدیں تو سال بھر کھلی ہوتی ہیں، اور اصل مسجد فرائض کے لیے ہے، نفلی عبادت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے گھر بنائے ہیں۔ آپ سے فرمایا اپنے گھروں کو جو ہے قبرستان مت بناؤ، بلکہ گھروں میں عبادت کیا کرو۔ تو نفلی عبادات جو ہے وہ گھروں میں ہونی چاہیے، جتنا ہو سکے یہ اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، لیکن اس میں بھی غلو نہیں اور کوئی لہو و لعب کے کام نہیں، کوئی فضولیات نہیں، کوئی چیزیں واجب نہیں، صدقہ کریں، خیرات کریں اور عبادت کریں جتنا ممکن ہو سکتا ہے سہولت سے۔ آپ رات کو جاگیں، عشاء کے بعد جتنا تلاوت کر سکتے ہیں، صبح اٹھ کر سکتے ہیں، کوئی نفل پڑھ سکتے ہیں،
اور جتنا انسان کی ہمت میں وہ کر سکتے ہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ بہت فضیلت والی رات ہے۔ 15 شعبان کے روزے کی بھی فضیلت ہے، لیکن میں نے بتایا کہ یہ ضعیف حدیثیں ہیں، لیکن ہر مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13، 14، 15 کا روزہ رکھتے تھے نا، تو اگر آدمی ان 3 روزوں کا اہتمام کر لے تو 15 شعبان کا روزہ بھی آ جائے گا، 13 اور 14 اور 15 شعبان، تو اس سے زیادہ اچھا ہے، افضل ہے، تاکہ ہم شعبان کے تینوں روزے جو ایام بیز کے روزے کہلاتے ہیں اس کا ہم اہتمام کریں۔ بہرحال یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے اور یہ رات بھی بڑی برکت والی ہے، تو ہم سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسری چیز جو آج آپ حضرات کے سامنے مختصراً بیان کرنی ہے، چند منٹ باقی ہیں، وہ یہ جیسے ابھی میں نے کہا کہ فرض نمازوں کے لیے اللہ نے مساجد کو بنایا ہے، اور مسجد کی بڑی فضیلت ہے۔ روئے زمین پر سب سے افضل ترین جگہ مسجد ہے۔ مسجدوں کی اس مرکز ام المساجد وہ بیت اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات پر سب سے پہلا گھر جو بنایا ہے وہ بیت اللہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بیت اللہ سب سے پہلا گھر ہے جو اللہ نے بنایا، اور پھر یہ ساری دنیا میں جتنی مساجد ہیں یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ نے ان کو اپنا گھر ہونے کی نسبت عطا فرمائی۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہاں سامنے بھی آیت لکھی ہوئی ہے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کی ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ مساجد کی فضیلت کے بارے میں قرآن کریم میں اور احادیث میں بہت فضیلت ہے۔ اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی طرف نسبت ہے اس کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے روئے زمین پر تو سب سے پہلے مسجد بیت اللہ بنی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی پھر تعمیر فرمائی، پہلے تو فرشتوں نے تعمیر کی، پھر آدم علیہ السلام نے تعمیر کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر فرمائی، اور بھی انبیاء کا ذکر ملتا ہے۔ اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی عمر تقریباً 25 سال تھی، اس عمر میں پھر تعمیر فرمائی، مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر تعمیر فرمائی۔ یہ وہی تعمیر ہے جو ابھی بھی باقی ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے، تو جو راستے میں ایک جگہ آتی ہے جہاں مسجد قباء ہے، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن ٹھہرے، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء تعمیر فرمائی۔ جو حج اور عمرے کے لیے گئے ہیں سب نے دیکھی ہوگی ماشاءاللہ۔ اور حدیث میں آتا ہے جو شخص مسجد قباء میں آ کر 2 رکعت نفل پڑھتا ہے اس کو بھی مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ کہ بیت اللہ میں تو عمرہ ہوتا ہی ادا ہوتا ہے، حقیقتاً عمرہ تو بیت اللہ میں ہوتا ہے، لیکن اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد قباء ہے، اور وہاں پر بھی یہ فضیلت اللہ نے عطا فرمائی کہ جو شخص 2 رکعت نفل وہاں آ کر پڑھے گا اس کو بھی مقبول عمرے کا ثواب ملے گا، اور ماشاءاللہ تمام لوگ اہتمام کرتے ہیں اس کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی آتے تھے، ہفتے کے دن عام طور پر آتے تھے، اور وہاں 2 رکعت نفل مدینے سے تشریف لاتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ گئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، یعنی اسلام میں گویا کہ بنیاد مسجد ہے۔ پھر مسجد کی بہت زیادہ احادیث میں فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کر کے خالص اللہ کی رضا کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے تو گویا کہ اس نے بیت اللہ کی طرف احرام باندھ کے روانہ ہو گیا، حج یا عمرے کا احرام، یعنی بیت اللہ کی طرف حج اور عمرے کا جو احرام کا ثواب ملتا ہے نا اس کو یہاں ملتا ہے۔ ہر قدم پر اس کو گناہ معاف ہوتے ہیں، ہر قدم پر اس کو نیکی ملتی ہے۔
اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ دنیا میں آپ کسی کے گھر چلے جائیں نا تو یہ اس کے لیے سب سے بڑی عزت ہوتی ہے، بڑا سے بڑا مخالف ہو، ناراضگی ہو، کوئی جرم ہو جائے، لوگ اس کے گھر چلے جاتے ہیں تو سخت سے سخت دل بھی معاف کر دیتا ہے۔ کسی نے مجھے، ایک بلوچ تھا، بلوچ کہتے وہ جی بیت اللہ گیا اور اس نے بیت اللہ کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا، سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے اللہ، ہم بلوچوں کی روایت ہے کہ ہمارے پاس اگر ہمارا قاتل بھی ہمارے گھر پہ آ جائے معافی مانگنے کے لیے تو ہم تو معاف کر دیتے ہیں۔ اے اللہ، تو تو ساری دنیا کے بلوچوں سے، ساری انسانوں سے زیادہ مہربان ہے، آج میں مجرم آپ کے پاس آیا ہوں، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اس نے اپنے انداز سے اللہ سے معافی مانگی۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ اللہ کے گھر ہیں مساجد۔ اس گھر میں آنا، جیسے میں نے ابھی شروع میں عرض کیا کہ جب آدمی مسجد میں آئے تو تحیت المسجد کے 2 رکعت نفل پڑھیں، یعنی اللہ کے شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے مجھے اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص مسجد میں نماز با جماعت ادا کرے اس کو 25 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، یا 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ مسجد کی جماعت کے لیے ثواب ہے، مسجد میں۔ دوسری مشہور حدیث ہے، آپ نے بارہا سنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں مؤذن سے کہوں اذان دے اور پھر کسی اور کو مقرر کروں کہ وہ نماز پڑھائے، اور چند جوانوں کو میں اپنے ساتھ لوں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو لوگ اذان سننے کے بعد بغیر کسی عذر کے وہ مسجد نہیں آئے، بغیر عذر کے وہ مسجد نہیں آئے، ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں۔ لیکن فرماتے ہیں کہ وہاں عورتیں اور بچوں کا اگر مجھے افسوس، یعنی ان کے جل جانے کا افسوس نہ ہوتا، خطرہ نہ ہوتا، لیکن عورتوں اور بچوں کی وجہ سے میں نے یہ کام میں نہیں کرتا۔ تو اس سے ایک تو یہ بھی معلوم ہوگا کہ عورتوں اور بچوں پر مسجد آنا ضروری نہیں، مردوں کے لیے آنا ہے۔ دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ مسجد آنا ضروری ہے، بغیر عذر کے مسجد نہ آنا یہ بدترین گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر عادت بنا دینا تو کبیرہ گناہ ہے، کہ عادت ہی بنا دے بھائی مسجد ہی نہیں آ رہا۔ ورنہ صرف مقصد، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جماعت سے نماز پڑھنا مقصد ہے، مسجد نہیں۔ ایک تو یہ بات کہنا ہی بڑے افسوس کی بات ہے۔ کیا دنیا میں آپ نے اس کو ایسا، دنیاوی اعتبار سے آپ اس طرح لیتے؟ آپ کی نظروں میں وزیر اعظم ہاؤس کی الگ حیثیت ہوتی ہے، گورنر ہاؤس کی الگ حیثیت ہوتی ہے، صدارتی محل کی الگ حیثیت ہوتی ہے۔ صرف اگر ہمیں وقت نہیں ہے تو اللہ کے گھر کی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یاد رکھیں، ساری دنیا کے محلات کوڑا کرکٹ کے ڈھیر کی طرح ہیں اللہ کے گھر کے مقابلے میں۔ اللہ کے گھر یہ سب سے مقدس ترین جگہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان احب البلاد الی اللہ مساجدها، روئے زمین پر سب سے محبوب ترین جگہ وہ مسجد ہے، اور ان ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور روئے زمین پر اللہ کے لیے سب سے متنفر بغض والی جگہ بازار ہے۔ مسلمان دیر سے بازار جاتا ہے، جلدی نکلتا ہے، یعنی ضرورت کے لیے جاتا ہے پھر نکل جاتا ہے، اور مومن جلدی مسجد جاتا ہے، دیر سے نکلتا ہے۔ آج ہمارا معاملہ لیٹ، اس کے برعکس ہے۔
اس کے برعکس سے ہمارا معاملہ۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر صرف جماعت ہی مقصود ہوتی، کہیں بھی جماعت کر لو بھائی، بعض لوگ کہتے سجدہ ہی کرنا ہے، کہیں بھی کر لو، کھانے پینے رہن سہن گھر، اس میں یہ بات نہیں کہیں گے کہ بھئی سونا ہی تو ہے کہیں بھی لیٹ جاؤ، ایسا نہیں۔ رہنے کے لیے بہترین مکان، بیڈ، صوفے، عالی شان کمرہ، اے سی، سب کچھ ہونا چاہیے۔ کہ یہ نہیں کہیں گے کھانا ہی ہے جو کچھ بھی کھا لو یار، نہیں، اعلیٰ کھانا ہونا چاہیے، ہر چیز میں معیار۔ لیکن جب اللہ کی عبادت کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں سجدہ ہی کرنا ہے، کہیں بھی کر لو، کیا ضرورت ہے نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر یہ بات ہوتی کہ آپ کہیں بھی سجدہ کر لیں اور مسجد کے میں آنا کوئی ضروری نہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے لیے کیوں فرماتے کہ میرا دل چاہتا میں آگ لگا دوں؟ آپ سب نے آگ لگائی یا نہ لگائی، لیکن معلوم تو ہو گیا نا کہ ایسے گھر جلنے کے لائق ہیں۔ وہ محبوب کبریا رحمت للعالمین ہمارے اس عمل کی وجہ سے ہمارے گھروں کے بارے میں آپ کی رائے یہ ہے، آپ کی سوچ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایسے گھر اس لائق ہیں ان کو جلا دیا جائے، ان کو راکھ بنا دیا جائے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج ہمارے اندر یہ پایا جا رہا ہے کہ بغیر عذر کے ہم مسجدوں میں نماز نہیں پڑھتے، بازار فل آباد ہے، ہماری دکانیں آباد ہیں، اور یا بعض لوگ ایسے ہیں کہ جماعت سے اگر نماز پڑھ لی تو وہ بھی مسجد کا اہتمام نہیں، یا تو جماعت ہی نہیں ہے، بس 2 رکعت نماز پڑھنی ہے کیسی پڑھ لی، اور یا بعض لوگ وہ ہیں کچھ جماعت پڑھتے ہیں لیکن مسجد میں نہیں، روڈوں پہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، پل کے نیچے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ بھائی آپ کو اتنا پتہ نہیں کہ یہ مسجد نہیں ہے؟ مسجد اس کو نہیں کہتے جس میں 5 وقت کی نماز ہو، مسجد اس خانہ خدا کو کہتے ہیں جو نیچے سے زمین کے تہہ سے لے کر آسمان تک وہ جگہ اللہ کے لیے وقف ہو، اس میں انسان کی ملکیت نہ ہو، اس میں انسانی ملکیت نہ ہو، اللہ کے لیے وقف ہو۔ ہم مسجد کی ملکیت ہو سکتی ہے، مسجد کے نیچے شروع میں پہلے سے مسجد بناتے ہوئے شروع میں جس نے وقف کی تھی وہ نیچے اگر واش روم بھی بنانا چاہے مسجد کے لیے تو بنا سکتا ہے، مسجد کے لیے دکانیں بنانا چاہے تو دکانیں بنا سکتا ہے، مارکیٹ بنا سکتا ہے، لیکن وہ ساری دکانیں مسجد کی ملکیت ہوں گی، ساری دکانیں مسجد کی ملکیت ہوں گی۔ اچھا، مسجد ایک دفعہ پہلے بن جائے اب اس کے نیچے کچھ بھی اور نہیں بن سکتا، جیسی ہماری مسجد بنی ہوئی ہے، اب یہاں پہ نیچے کوئی مارکیٹ نہیں بن سکتی، نہ اوپر بن سکتی ہے، یہ اب نیچے سے لے کر اوپر تک مسجد ہی مسجد ہے۔ تو مسجد اس کو کہتے ہیں کہ نیچے سے لے کر اوپر تک اللہ کے لیے وقف ہو، اس کا سارا نفع نقصان سب مسجد کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو، ذاتی اس میں کسی کی ملکیت نہ ہو۔ تو اب دیکھیں جو پلوں کے نیچے مسجدیں بنی ہوئی ہیں وہ وقف ہوتی ہے؟ بھائی بتاؤ بھائی، گندے نالوں پر مسجدیں بنی ہوئی ہیں، افسوس ہم گھر اپنا نہیں بنائیں گے وہاں پہ، نالوں پہ مسجدیں نماز پڑھ رہے ہیں، گلیوں میں روڈوں پر نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ جو ہمارے بڑے بڑے بلڈنگیں ہیں ان کے اندر جائے نماز بنی ہوئی ہے، پارکنگ میں جائے نماز، 3ری منزل پہ جائے نماز، 5ویں منزل پہ جائے نماز، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نماز مسجد میں پڑھ رہے ہیں ثواب کر۔ یاد رکھیں وہ آپ کا اپنا گھر ہے، وہ مسجد نہیں ہے، اور مستقل طور پر کسی جگہ کو جائے نماز بنانا، خاص طور پر ایسی جگہ جہاں پر قریب میں مسجد بھی ہو، ناجائز اور گناہ ہے۔ ہاں کوئی ایسا علاقہ ہے کہ ان لوگوں نے ویسے تو مسجد بنانا ضروری ہے لیکن نہیں بنا سکے اور مسجد بہت دور ہے، تو پھر تو ایک الگ مجبوری کہ چلو کہیں اکٹھے ہو کر نماز پڑھ لی جب تک مسجد نہیں بنی۔ لیکن قریب میں مسجد ہو تو مسجد سے باہر، رسول اللہ نے فرمایا لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد،
مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد میں ضروری ہے، باہر نماز نہیں ہوگی اس کی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم اس کا اہتمام کریں۔ ابھی رمضان کا بھی بابرکت مہینہ آ رہا ہے، شعبان کا برکت والا مہینہ ہے، ہم اس بات کا بھی اہتمام کریں کہ ہماری نمازیں مسجدوں میں ادا ہوں۔ بھائی 2 قدم آپ چلیں گے، دیکھیے ایک نابینا صحابی تھے، ان کا گھر دور تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں دور سے آ نہیں سکتا، قریب میں گھر لے لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں دور سے آیا کرو، تمہیں پتہ نہیں۔ ایک اور صحابی تھے، ان کا گھر بھی بہت دور تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں قریب میں۔ فرمایا تجھے پتہ نہیں ہر قدم پر نیکی ملتی ہے، ثواب ملتا ہے، وہ مسجد کا ثواب ہے بھائی۔ ورنہ الگ جماعت پڑھنے پہ تو آپ کہیں بھی پڑھ لیں، وہ تو آپ کا گھر ہے، آپ کی آبادی ہے، تو اس کا بھی اہتمام کریں، انشاءاللہ کریں گے نا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ کے گھر میں، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر سے محروم نہ فرمائے، یعنی ایک طرح سے اللہ کے گھر سے محروم ہی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔